سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پر جو ہدایت پہ نظر جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پر جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پر جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ اگر آپ شادی کے کسی بھی فنکشن میں حصہ بن چکے ہیں تو آپ نے ایک چیز تو ضرور دیکھی ہوگی، کبھی بری کے نام سے، کبھی طائف کے نام سے، کبھی خالہ، ماما، نانی، دادا اور ان سب کے لباس، اور پھر اس سے زیادہ بڑھ کے فرنیچرز اور گاڑی اور بینک بیلنس اور پراپرٹی کے نام پر جس کو ہم جہیز کہتے ہیں۔ آیا یہ کوئی شرعی چیز ہے، یا سنت ہے، یا فرض ہے، یا واجب ہے، یا مستحب ہے، یا پھر یہ معاشرے کا دیا ہوا وہ تحفہ ہے کہ جس کے بغیر اب گزارا نہیں ہو سکتا؟ اب تو خبر یہ ہے، کل کی خبر ہے کہ ایک بارات بالکل کھانے کے وقت پہ واپس گئی ہے، کیونکہ اب تک جہیز ڈیلیور نہیں ہوا تھا، اور اگر جہیز ڈیلیور نہیں ہوا تو پھر بچی نہیں چاہیے، رکھیں اپنے پاس۔ سارا مدعا، سارا معاملہ، سارا مقصد، سارا تقاضا جہیز کا ہے۔ اس کی کوئی کوانٹٹی طے ہے؟ کوئی اس کا تجاوز ہے حد سے یا پھر نہیں؟ قانونی حیثیت کیا ہے اس کی؟ شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ تشریف فرمائے بہت ہی پیارے، شفیق، مہربان اور اچھی گفتگو کرتے ہیں، اپنے منفرد انداز سے پہچانے بھی جاتے ہیں، علامہ منظر الحق تھانوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ ہی خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، ہمارے پاس قانونی جائزہ لینے کے لیے بھی موجود ہیں اور اس کے زاویے میں رکھ کے اس پورے مقصد کو سمجھانے کے لیے موجود ہیں بیرسٹر حلار وسان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Thank you so much for inviting. Thank you. Pleasure. ہمارے پاس اب یہ سوال ہے چونکہ شادی سے جڑا ہوا ہے، پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جہیز کی شرعی حیثیت ہے کیا؟ واقعی لوگ کہتے ہیں یہ تو ایک ایسی چیز ہے سرکار نے بھی دی تھی اپنی بیٹی کو، اور واقعی اس کا بیک گراؤنڈ مذہبی بیک گراؤنڈ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ اویس بھائی، آپ نے جو ہے وہ مدعو کیا اس حساس موضوع پر، اور جہیز جو ہے وہ بہرحال جو آپ کا سوال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا یا نہیں دیا، آپ کی 4 صاحبزادیاں ہیں، تو اگر دیکھا جائے تو آپ نے جو ہے جہیز تو کہیں بھی نہیں دیا، اچھا، چاروں میں۔ اور اگر یہ سوال ہمارے ذہنوں میں ابھرے گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، تو وہ تو آپ کے جو ہے وہ ایک طریقے سے کہا جائے کہ آپ کے ساتھ تھے، آپ ایک طریقے سے جو ہے ان کی پرورش بھی کر رہے تھے، اور آپ کے، تو اگر یہ دیکھا جائے کہ انہیں سپورٹ کیا ہے تو یہ ان کو جو ہے بیٹے کی حیثیت میں بھی سپورٹ جو ہے وہ ٹھیک کیا، ہے، باقی جگہ کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہیز جو ہے وہ وہی ہے کہ جو روز مرہ یا بالکل ضروریات زندگی، بس اس حد تک۔ اچھا، تو اب وہ ضروریات زندگی یہ نہیں ہے کہ وہ پرتعیش ہو، ایکسٹرا آرڈنری ہو، جو چیز ہے گھر میں استعمال میں وہ آپ لے جائیں۔ اور اسلام کا جو فلسفہ ہے وہ چونکہ ہم اصل میں جو ہے نا ہندوانہ رسومات کے جو ہے زیر اثر آج تک ہیں، جی، گو کہ میرے خیال ہے 72-73 سال تو ہو گئے ہمیں آزادی حاصل کیے ہوئے، لیکن ذہنی طور پہ ہم جو ہے آج بھی انہی کی جو ٹریڈیشنز ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں۔ صحیح، وہ چاہے شادی ہو، وہ چاہے جو ہے اور کوئی مسئلہ ہو، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے غم، تو وہ اس میں ہم کہیں نہ کہیں اسلام کے منافی کام کرتے نظر آ رہے ہیں۔ صحیح، ہمارے ہاں یہ ہے کہ لڑکے والے جو ہے تلاش کرتے ہیں اچھا، رشتہ، یہ ہندو رسم ہے، اچھا، اس کا اسلام سے تعلق نہیں۔ اسلام میں تو خواتین خود اپنا رشتہ بیچتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں، حضور نے پیغام نہیں دیا ہے، حضور پر پیغام آیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اس کی مکمل اجازت ہے، بلکہ ایک طریقہ ہے یہ۔ بالکل۔ اچھا، ہمارے مایوب سمجھا جاتا ہے جی جی کہ ناک کٹ جائے گی، جی جی جی، ایسے ہی، اس قسم کے جو ہے جملے ہم اکثر سنتے ہیں۔ جی جی جی، بات دراصل یہ ہے کہ وہ مولوی ہو یا غیر مولوی، بغیر مطلب بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، جی، ہم سب بگڑ گئے ہیں۔ سب بگڑ گئے، سب بگڑ گئے، اور بگڑ رہے ہیں، اور پھر جو جہیز نہیں دے رہا اس پہ زیادہ بگڑ رہے ہیں۔ اچھا، اب اگر یہ کہا جائے نا بالفرض، جی جب رشتہ طے ہوتے ہوئے لڑکے والے لڑکی کو کہیں، جی لڑکی والوں کو، جی، کہ بھئی آپ 2 کپڑوں میں رخصت کر دیں،
ٹھیک ہے, نہیں تو معیوب بات, ایسے کیسے ہو تو وہ انا کا مسئلہ بنا لیتے انا ہیں. کا مسئلہ ہے. بیرسٹر صاحب کوئی قانونی تقاضا نہیں ہے, کوئی لا نہیں امپلیمنٹ ہو سکتا ان مایوس یا یوں سمجھتے کہ بہت ہی تنگ دست قسم کے والدین جو جہیز افورڈ نہیں کر سکتے, بیٹیاں ان کے پاس 2 2 3 3 4 4 ہیں, کیا وہ پہلے جہیز کی ریکوائرمنٹ پوری کریں گے تبھی شادی ہوگی؟ سر پہلے تو تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می, اور جو آپ نے ٹاپک چوز کیا ہے بہت ان ڈیپتھ ہے, اس پہ ہمیں اور اویئرنیس لانے کی ضرورت ہے. دیکھیں ڈاوری اینڈ جو ریگولیشنس ہیں, گفٹ ریگولیشن ایکٹ 1976 وہ پاکستان میں انیکٹ ہوا تھا. اب اس کے بعد کوئی پراپر لا طریقے سے نہیں ہوا. اب امینڈمنٹس آئی ہیں ہر سال. 2020 کی ابھی لیٹسٹ امینڈمنٹ آئی تھی, اس میں یہ کلیئرلی مینشن کیا گیا ہوا ہے کہ اگر 4 تولہ سونے سے زیادہ آپ دیں گے کسی کو دوبری تو آپ کو پنشمنٹ ملے گی. اچھا جی, اور پنشمنٹ میں 1 سال تک پنشمنٹ ہو سکتی ہے. اور اسی سلسلے میں کہ ایک آپ پیرنٹس کو بھی انکریج کیا گیا ہے کہ آپ رجسٹر کمپلینٹس بھی کرا سکتی ہیں اگر آپ سے کوئی جو بوائز کی طرف سے زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اگر ان کیس کوئی ڈیورس ہوتی ہے تو پھر جو بھی ڈوری کی اماؤنٹ ہے وہ برائڈ کے پاس جائے گی. اچھا, یہ کافی آتی ہیں. پر دیکھیں میرے خیال سے ابھی بھی اینٹی ڈوری لیجسلیشن کی ضرورت ہے ہمیں, کیونکہ اگر 2 امپلیکیشنز ہوتی ہیں اگر ڈوری کا میں آپ کو بتاؤں. ایک تو جو گرلس ہیں ان کی شادیاں نہیں ہوتی, وہ گھبراتی ہیں کہ کیا ہوگا کیونکہ ڈیمانڈس اتنی زیادہ ہیں دوسری سائڈ سے. اور دوسرا جو ان کو ہوتا ہے پیئر پریشر ہوتا ہے, ایموشنل اور فزیکل ابیوز بھی وہ سفر کرتی ہیں اس پروسیس میں. آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیورس ریٹس بھی کافی انکریز ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر دینا چاہیے تو اپنی ول کی طرف سے دینا چاہیے, اوبلیگیشنز نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس کی قانون میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ اتنی سخت ممنوعیت ہے, پر آبویسلی ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے, کلچر ہے, ٹریڈیشن, رواج, وہ کافی صدیوں سے چلتا آ رہا ہے کہ اتنی اماؤنٹ ملے گی تو اتنی کریں گے. آپ دیکھیں گے اتنے پروگرامس ہوتے ہیں ٹی وی میں جہاں پہ برائڈ کو بلایا جاتا ہے, ان کو جہیز گفٹ کیا جاتا ہے. جی, تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب نے بھی بالکل اچھی بات کی. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جب تک اپنی اگر خوشی سے کوئی نہیں دینا چاہے تو ویسے اس پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے, اپنی ول کے اوپر کوئی اوبلیگیشن نہ ہو, کوئی ڈیمانڈ نہ ہو اور کوئی سخت قسم کی ریکویسٹ نہ ہو. ویسے ہم کہتے ہیں کہ اسلام ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے, پھر علماء کرام کو تم رول ماڈل سمجھتے ہیں. آپ جیسے آپ کی بھی شادی ہوئی, کتنا جائز لیا آپ نے؟ میرے ساتھ بھی یہی ہوا, میں نے منع کیا لیکن اس کے باوجود, مطلب یہ میں آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں, لائیو جا رہا ہے پڑھ رہا ہوں. لیکن وہ یہ ہے نا کہ سب اپنی جو ہے تضحیق سمجھتے ہیں. لیکن بہرحال وہ جو ایک ہے نا کہ بہت زیادہ اور ایکسٹراڈنری, وہ تو نہیں تھا. لیکن بہرحال اصل میں اسلام فلسفہ جو ہے وہ یہ ہے اسلامی کہ وہ لوگ شادی کریں گے جو افورڈ کر سکتے ہیں. صحیح ہے. تو بس ہمارے یہاں اس حد تک ہے کہ وہ جو ہے کما سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ نہیں دیکھتے. چنانچہ سادگی سے نکاح کرنے کا کہا ہے کہ وہ آپ مسجد میں کریں. ٹھیک, ایک طریقے سے سادگی بھی ہوگی اور اعلان بھی ہو گیا. ٹھیک, بھائی کسی بھی نماز میں آپ جائیں گے تو نمازی تو اچھا خاصے ہوں گے نا, پتہ چل جائے گا ہاں بھائی اویس بھائی کا نکاح ہو گیا. صحیح ہے, ٹھیک ہے, یہ سب کو معلوم ہو گیا. صحیح, اور اس میں کچھ خرچ نہیں ہے. صحیح ہے, کچھ خرچ نہیں ہے. اس میں جو سارا جو لوڈ ڈالا جا رہا ہے, جو ذمہ داری, وہ لڑکے پر ہے کہ وہ جو چھوارے یا کھجور جو ہے اس مجلس میں وہ لڑکی والے تقسیم نہیں کریں. یہ چھوارے اور کھجور سنت ہے؟ جی یہ سنت ہے. اچھا جی, ٹھیک. تو یہ بھی لڑکی والے نہیں کریں گے, لڑکے والے کریں گے. لڑکی والے تو صرف جو ہے وہ لڑکی دینے کے پابند ہیں. بس ختم بات. بس ختم بات. اور حق مہر لینے کے پابند ہے وہ بھی اور لڑکی. حق مہر جو ہے اس کا حق ہے. بس تو آسانی ہے, تو آسانی. ٹھیک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو ایک روایت جو ہے وہ رہ گئی, وہ مہر پر یاد آ گیا مجھے, جی, کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جو ہے اسی مہر سے ہی معاملہ سارا جو ہے نمٹایا. اللہ اکبر, سمجھ رہے ہیں ہم بات؟ اللہ اکبر. یعنی اسی سے جو ہے وہ سارے معاملات کیے, اسی سے مہر بھی ادا کیا. ٹھیک ہو گیا. بیرسٹر صاحب یہ جو رسم ہے ہمارے یہاں, شاید سندھ میں زیادہ ہو یا پنجاب وغیرہ میں, ہمارے یہاں مجموعی طور سے جو بری آتی ہے کہ جی دلہا کے باپ دادا چاچا خالہ, اسی طرح دلہن والوں کے لیے سب پورے خاندان کے لیے ڈریسز بنیں گے, ان میں سے کسی ایک کو نہیں پسند آتا تو پھر امیج بھی خراب ہو جاتی ہے. اس کا کوئی قانون بن سکتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے ایز اے گفٹ ہی لینا چاہیے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ علامہ صاحب کی بات کو میں کنٹینیو کروں گا. اکثر ہمیں سوسائٹی میں دیکھنا پڑتا ہے کہ لڑکا ویل اسٹیبلشڈ ہو پھر شادی کرے. جی, کیونکہ عموماً دیکھا جاتا ہے جو
رورل ایریاز میں لوگ رہتے ہیں ان کی ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہیں. جو آپ کا سوال ہے آبویسلی اب اس میں قانون تو آپ دیکھیں کہ اتنی ڈوری کی اہم بات ہے اس پہ اتنا قانون ساز صحیح سے نہیں بن سکا جو امپلیمنٹ ہو. تو یہ گفٹس یا چھوٹی چیزوں پہ ہمارے پارلیمنٹرینز آپ کو پتہ ہے ان کا حال, وہ تو آپس میں ہی لڑتے ہیں تو وہ کہاں پہ یہ قانون بنائیں گے. ہمارے دیکھنا چاہیے کہ سوشل اور اکنامک نارمز کو ہمیں دیکھنا چاہیے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی شادی کرتا ہے تو لون لیتا ہے, یا کوئی کھانا کھلاتا ہے تو اس کے لیے بھی پیسے لینے پڑتے ہیں. تو آبویسلی جب اکانومی کے وائز ہم سفر ہیں, آلریڈی ڈیولپنگ کنٹری ہیں, یہاں پہ کافی پور لوگ رہتے ہیں, پاورٹی ہائیک کرتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزوں پہ زیادہ اویئرنیس آنی چاہیے. کریکولم میں لڑکیوں کو پڑھانا چاہیے. اور ایک نکاح نامہ ہوتا ہے اس میں بھی شاید سیکشن 16 یا کیا کچھ ہے, اس میں بھی یہ مینشن ہونا چاہیے کہ کتنا ڈوری یا جہیز مل رہا ہے لڑکی کو, اور اگر ڈیورس ہوا تو اس کو کتنا پے بیک ملا گیا ہوگا. آبویسلی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے تھرو تھیٹر پلیز یا لٹریچر. جیسے آپ پروگرام اچھا کر رہے ہیں ماشاءاللہ, مجھے خوشی ہوئی اس ٹاپک پہ, کیونکہ لوگ عموماً ایسے ٹاپک سے نگلیکٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری سوسائٹی میں جو رواج ہے ایسے چلنے دے. تو میں آپ کو بھی اپریشیٹ کروں گا. اگر اس کا کام اسمبلی میں ہو تو زیادہ اچھا نہیں, لیجسلیشن ہونی چاہیے بہت زیادہ ہے. انشاءاللہ پروبلی ہم بھی کبھی ایونٹس اٹینڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ آواز اٹھائیں گے اب اس دفعہ, اور ویسے بھی انشاءاللہ اگر کبھی مجھے پرسنلی موقع ملا تو میں فورس پہ ہوں گا. ضرور. میری بڑی توقعات وابستہ ہیں ہلال وسان صاحب سے, اس لیے کہ یہ فیوچر پولیٹیشین بھی ہیں اور ینگ بیرسٹر بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ مولانا صاحب ہمارا اگر یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے یا علماء پینلز ہیں, علماء کونسلز ہیں, اس میں اس ایشو کو غریب کا ایشو بنا کے پیش کیا جائے تو بہت سارے سفید پوش حضرات اس لیے جہیز میں لگ جاتے ہیں کیونکہ ان کو معاشرے میں دوستوں کو, لڑکے والوں کو, لڑکی والوں کو منہ دکھانا ہوتا ہے. کوئی مانگتا نہیں ہے مگر نہ دیتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے. تو کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتے ہم لوگ؟ دیکھیے صاحب, قانون تو میرا خیال ہے جیسے بتا بھی رہے ہیں, بیرسٹر صاحب موجود ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن ہے اصل میں سارا مسئلہ اس ملک میں. وہ ایک دفعہ ونڈش کا فارمولہ آیا تھا, کافی امپلیمنٹیشن مطلب سختی تھی نا, ہوا اسی دور میں میری بہن بھی جو ہے وہ رخصت ہو گئیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. مطلب یہ کہ سب کو ہم نے جو ہے وہ عزت کے ساتھ جو ہے اور خرچہ بھی نہیں ہوا. بہت اچھے, ہے نا, یہ مثال ہے ہمارے سامنے. تو اسلام بھی یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی خرچہ کرو, ولیمے میں کرو جتنا کرنا ہے, اس لیے کہ وہ سب برڈن جو ہے تم پہ پڑے گا لڑکے پہ. لڑکی والوں کو اس سے آزاد کرو. بہت اچھے. تو قانون تو موجود ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس پر بات ہوتی ہوگی, یقیناً ہوتی ہوگی. لیکن بس وہ قانون میرے خیال ہے وہ جب تک چار دیواری کے اندر رہتا ہے, کمرے میں رہتا ہے, ڈسکس ہوا سب کچھ ہوا, اس کے بعد پھر صحیح ہے, جب کلو وشربو اس کے بعد کھانا پینا شروع ہو جاتا ہے. بس صحیح ہے, زبردست. تو اس میں حقیقت یہ ہے کہ ایک جو وائٹ کالر ہے نا ہمارے ہاں, وہ بہت پریشان ہے. بہت پریشان. اگر کسی کی 5 یا 6 لڑکیاں ہیں اللہ اکبر, تو وہ تو میرا خیال ہے بیچارہ زندگی بھر لون میں رہے گا. زندگی بھر لون میں. ہے. اچھا, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ اب پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے. جہیز کا یہ کلچر ہے, یہ ہمارے پاس آپ نے بتایا سب کانٹیننٹ کا کلچر ہے. عربوں میں تو یہ روایت اتنی خاص نہیں ہے. دیکھیے عربوں کو جو ہے وہ ذرا ہمارے ہاں وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں. اچھا. مثال کے طور پہ ایک شیخ بڑا ملٹی ملینر ہے, اس کے جو ہے کنویں ہیں پیٹرول کے, لیکن وہ لڑکی کو جب رخصت کر رہا ہے تو 1 درہم خرچ نہیں ہو رہا. واہ, بہت اچھا. وہاں اس کو ہم یہ کہہ کے جو ہے وہ اپنے آپ کو چھوڑا لیتے ہیں کہ انہوں نے لڑکی بیچ دی, انہوں نے خرید لی. یہ ہمارے یہاں بھی ہے ایک قبائل میں اگر آپ چلے جائیں ایسا ہی ہے. تو غلط ہے یہ. اچھا. یہ عین اسلام ہے. اچھا. کہ لڑکے والے لڑکی والوں کو دیں اور یہ کہیں کہ بھئی خرچ کرو تم, ہم آئیں گے. ٹھیک ہے. ہمارے لیے جو ہے وہ جیسا بھی ہمارا اسٹیٹس ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اچھا ہے. تو یہ غلط رنگ ہم دے دیتے ہیں. اور بیرسٹر صاحب یہ کہنا مناسب ہوگا کہ جہیز ایک لعنت ہے, مطلب بالکل اس کو کنڈیم کر دیا جائے, پابندی لگا دی جائے. آپ کو لگتا ہے یہ سینس بن رہا ہے اخلاقی طور سے؟ دیکھیں علامہ صاحب نے جو بات کی اس سے تو یہ لگتا ہے کہ اسلام جو ہماری ہسٹری ہے, پروفٹ پیس اپان میں نہیں کیا, تو اس میں پابندی تو ہونی چاہیے. پر میں سمجھتا ہوں دیکھیں لعنت آپ بھلے کہیں, پر گورنمنٹ کا بڑا کام ہوتا ہے, اسٹیٹ کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں. جیسے آپ نے سوال کیا سعودی عرب میں نہیں ہو رہا یا دوسری جگہوں پہ نہیں ہو رہا, تو ہمارے سب کانٹیننٹ میں کیوں ہو رہا ہے؟ اور بالخصوص پاکستان تو ایک بڑا مسلم ممالک میں شمار ہوتا ہے.
تو ایسی چیزیں پر میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہمارے پارلیمنٹرینس ہیں انہوں نے کبھی سنجیدگی سے یہ معاملہ اٹھایا ہی نہیں ہے اسمبلی میں. ابھی بھی سندھ اسمبلی میں ایک بل پیش ہونے والا تھا 18 سال کی شادی ہونی چاہیے جیسے ہی لڑکی ہو, تو اس پہ بھی کافی کمپلیکیشنز آئیں کہ مطلب آپ کیسے کہہ رہے ہیں, یا تو آپ کو خطرات ہیں تو آبویسلی فورسڈ میرجز بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی, آپ کو پتہ ہے. تو یہ آبویسلی ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ سوشل زیادہ ہم ایشوز کو اس پہ اٹھائیں گے تو وہ زیادہ فیوریبل آؤٹ کم ہمیں ملے گا. تو آبویسلی آپ کے توسط سے بھی جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے, میں بھی اپنی پرسنل کوشش ضرور. بہت سارے سوالات اور بھی ہیں. خوشبخت شجاعت صاحبہ بھی ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہوں گی انشاءاللہ, ان کو بھی ایک مرتبہ کال پہ لیں گے, ویوز لیں گے, کیونکہ معاشرے میں یہ مسئلہ بتدریج آگے بڑا ہوتا جا رہا ہے اور پھر یقینی طور سے ایک متوسط طبقے کے آدمی کو اس سے بڑا امپیکٹ ملتا ہے. وہ سوچتا ہے شادی کرے نہیں کرے, اور میں تو ایسے گھر والوں کو جانتا ہوں جو اس خوف سے شادی کے خرچوں اور جہیز وغیرہ سے وہ دل میں کہیں نہ کہیں سوچتے ہیں کہ بیٹی اپنی مرضی سے پسند کرے اور چلی جائے خاموشی سے. یہ ایک گناہ جو ایک زمانے میں سمجھا جاتا تھا وہ آسان ہو گیا ہے اور شادی کرنا مشکل ہو گیا. ایک مختصر سے وقفہ ہے, لوٹ کر آئیں گے. الفلامی میں آپ کا انتظار ہے. جے خوش آمدید. گفتگو یہاں پہ جاری ہو ساری ہے جہیز کے حوالے سے, اور اب ایک قرارداد تو ہم یہاں پاس کر رہے ہیں. یعنی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے شرعی طور سے بھی اور قانونی طور سے بھی کہ یہ چیز اتنی مشکل نہیں ہے جتنی ہمارے معاشرے نے بنا دی ہے. یا تو آپ اس طرح کا مزاج اپنا لیں کہ جی گفٹ ہے, if someone is giving it's acceptable. یہ جو ریکوائرمنٹ اور ڈیمانڈ ہے اس کا کچھ کرنا پڑے گا. یا تو میں سمجھتا ہوں کہ دو حل ہیں ہمارے پاس. یا تو اس شادی میں کوئی مولوی کھڑا ہو جو نگاہ پڑھا رہا اور وہ یہ پوچھ لے کہ جناب جہیز کے معاملات کہاں پہ ٹکے ہیں اور کون کتنا دے رہا ہے مجھے بتائیں, اور پھر قانون تو آپ نے سن لیا ہے. یا کوئی پولیس والا یا ایم پی اے ایم این اے سیاستدان کھڑا ہو جو بول رہا ہو کہ 4 تولے سے اوپر تو سونا نہیں گیا ہے. یہ ریسٹرکشن کے ساتھ ہو تو زیادہ مناسب لگے گا. بیرسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں میں, ہم نے بات کر لی اس پہ قانون بھی بننا چاہیے, ساری چیزیں ہو گئی ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی اس پہ قانون بننا چاہیے, مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے سندھ میں بھی دیکھا ہے اور رورل اربن دونوں ایریاز میں زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ قرآن سے بھی شادی ہو جاتی ہے یا کسی اور چیز سے اس طرح جس میں شاید تعلیم نہیں ہے, تربیت نہیں ہے. ایسے معاملات میں جہیز بحث تو ایک طرف, اب ایک نیا پرابلم شروع ہوا ہے کہ جس میں شاہ سائیں کی شاعری سے شادی ہو رہی ہے یا پھر ان کی بیعت پڑھی جا رہی ہے تو شاعری ہو رہی ہے. اس کو کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ سر بہت اچھا کوسچن ہے آپ کا. یہ خاص کر کے رورل ایریاز میں ایسا ہوتا ہے. کوئی فیملی کے اپنے بھی پرسنل ایشوز ہوتے ہیں وہاں پہ, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن شریف کو سامنے لے کے آئیں, ہم شادی کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے میرے خیال سے اس پہ اسکروٹنی ہونی چاہیے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ علامہ صاحب اس پہ گہری نظر رکھتے ہوں گے کہ اسلام کے برخلاف ہے. آبویسلی ایک ہمارے اسلام میں ایک رشتہ ہے ہسبینڈ وائف کا, وہ ہونا چاہیے. اب کسی کو فورسڈ میرجز کرا کے یا کوئی پیئر پریشر میں یا فیملی انڈر پریشر آ کے شادی کروانا, اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں اس کو ناجائز طریقے سے. ابھی ہمارا ایک ہیومن ریسورس کونسل آف پاکستان بھی ہے, اس میں بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ جو بھی سوسائٹل ایشوز ہیں جو اگینسٹ دی سوسائٹی ہیں اس کو ہم آواز اٹھائیں, اویئرنیس کریں, تاکہ پارلیمنٹریز جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اس کو وہ اسمبلی میں اس پہ نظر ثانی کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ آبویسلی ایسے میں نے بھی خود وٹنس کیا ہے کافی جگہوں پہ رورل ایریاز میں, کیونکہ کافی لوگ لے آتے ہیں اور جو قرآن شریف کو سامنے لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں شادی سے کرنی ہے. کچھ لوگ بھاگ بھی جاتے ہیں, پھر واپس یہی پروسیجر استعمال کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کافی ہمیں دیکھنا پڑے گا, کیونکہ ایک ہم لیگل فیٹرنیٹی سے ہم بلانگ کرتے ہیں, تو ہمیں ایک ڈرافٹ بھی کرنا پڑے گا اس چیز پہ, تاکہ ہم ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کر سکیں. تو آبویسلی جب ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل ہوگی تو پھر گورنمنٹ بھی اس پہ انڈر پریشر آ جائے گی, پھر وہ اقدامات ان کو اٹھانے پڑیں گے آبویسلی جو کورٹ کے ریمارکس ہوں گے. تو ہوپ فلی ہیومن ریسورس کونسل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو بھی ہیومن رائٹس کے جو بھی ایشوز ہیں اس میں سے ہم جہیز کو بھی اب ہم ہائی لائٹ کریں گے. تو آبویسلی جب بھی ود ان ویک یا 10 days ہم پٹیشن فائل کریں ہائی کورٹ میں تو اس کا کچھ ہمیں ایڈوانٹیج ملے. کچھ ریپڈ فائر ٹائپ کے کوشچن آج میں لے کر آیا ہوں, کیونکہ یہ خبریں یہ اخباروں میں نشر ہو رہی ہیں کہیں نہ کہیں, اور میں آپ سے یس اور نو میں کمنٹ لینا چاہتا ہوں, یہ صحیح ہوا, مناسب ہوا یا نہیں ہوا. پہلی خبر یہ ہے کہ دلہن نے اس بات پہ بھرے پنڈال میں نکاح کرنے سے انکار کر دیا کہ جب نکاح میں دستخط کا وقت آیا تو دولہا سائن بھی نہیں کر سکتا تھا. تو اس نے کہا میں اس سے سائن نہیں کر سکتا تو میں شادی بھی نہیں کروں گی. صحیح ہوا, مناسب ہوا, غلط ہوا؟ انتہائی غلط. انتہائی غلط. کیسے؟
دیکھیں نا کہ مطلب یہ تماشا بننے سے بہتر ہے کہ آدمی پہلے ہی جو ہے وہ ان معاملات کو دیکھ لیتا. ٹھیک ہو گیا. بیرسٹر صاحب شادی ہو رہی ہے, پنڈال سجا ہوا ہے, اور دلہا والوں نے یہ کہہ کے بارات واپس لے کے چلے گئے کہ مٹن کڑھائی کیوں نہیں کھلائی دلہن والوں نے. سر آبویسلی ایسے واقعات ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں, پر میں سمجھتا ہوں جیسے ون ڈش انٹروڈیوس ہوا تھا ایسی ہی ہونی چاہیے. اب دیکھیں آپ کو شادی کرنی ہے, آپ کو پوری لائف کے لیے شادی کرنی ہے. اگر آپ ایک دن کے لیے کھانے کے لیے مخصوص یہ آپ تماشا بنائیں گے کہ نہیں سب کو کھانا صحیح سے نہیں ملا, تو اس میں آپ کی ازواج و زندگی میں کافی فرق آ سکتا ہے, کافی فرق پڑے گا. ٹھیک, واضح ہو گیا. علامہ صاحب ایک اور شادی کا قصہ بڑا عجیب ہے. شادی ہو گئی, رخصتی ہو گئی, بڑی مہنگی تقریب ہوئی ہے, سب کچھ ہو گیا, دلہن بیاہ کے لیے آئے اور پہلی ہی رات میں طلاق دے دی یہ کہہ کے کہ کماری نہیں ہے. آپ بتائیں. ظلم ہے لڑکی والوں پہ لڑکی پر. اچھا, اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں جو وہ چیز نہیں ملی ہے جو میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے. تو پھر کہیں اور نکل جائیں گے. اس وقت تو بہت میں اچھا, سوچ سمجھ کے شادی کرنی چاہیے. سوچ سمجھ کے. اس میں کیسے سوچنا ہے, یہ تو کوئی نہ کوئی نہیں, مطلب میں تو کہیں اور چلا گیا, بڑی گہرائی میں چلا گیا. آپ تو بالکل مطلب یہ کہ اس میں جو ہے جو آج کل کا ہمارا ایٹماسفیئر ہے اس حساب سے تو پھر ڈیمانڈ ان کی غلط ہے. نہیں مطلب وہ یہ اگر شرعی طور سے تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم نے باقرہ کماری اس طرح کا کوئی ایک ذہن میں رکھا تھا وہ نہیں ملی, ان کو یہ حق حاصل ہے. میرا خیال ہے کمپرومائز کی طرف جانا چاہیے, وہ زیادہ بہتر ہے اس کی بجائے کہ جو بھی تھا معاملہ ماضی کا حصہ ہو گیا. کمپرومائز کر لینا چاہیے. بیرسٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں, یہ کوئی لیگل لا ہے؟ میں کہہ رہا تھا کہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. جو آپ بھی پوچھ رہے تھے وہ کیسے, اس پہ کیسے سوچے بتائیں. جس سے آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں جی, آپ ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. لائک ٹائم ایز ان مطلب آپ کو فیملی کا پتہ ہونا چاہیے, بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے کہ وہ کس فیملی سے بلانگ کرتی ہیں, اس میں کوئی پاس میں ریلیشن شپس تو نہیں تھے یا کیا تھے. obviously پتہ تو چل جاتا ہے نا نیبر سے یا کہیں سے. اور اگر یہ اس دن آپ طلاق دینی ہے تو پھر تو آپ شادی نہ کریں, کیونکہ اس لڑکی کی پوری زندگی. نہیں ٹائم اسپینڈ کرنے والی بات سمجھ میں نہیں آئی. ایسا تو میں اسی طرف آج کل پیپلز پارٹی کے ایم این اے ایم پی ایس ٹائم اسپینڈ کریں. ریسنٹلی شادی بھی ہوئی ہے کسی کی. جی نام بھی آ گیا ذہن. نام بھی اچھا آپ کے نام آ گیا ذہن میں. ٹائم کیسے اسپینڈ کریں؟ مطلب یہ ہے کہ میں بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہوں. یہ بات تو ہے. میں مطلب اگر ممبر و محراب پر ہوں تو میں باخبر ہوں, بے خبر. اتفاق کرتے ہیں اس بات سے, اتفاق کرتے ہیں کہ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے. کیسے اندازہ لگائیں؟ دیکھیے اس میں بھی شرعی ایک تقاضے ہیں, نشانیاں ہیں. اچھا بتا دینا, وہ مجھے سمجھ وہ اگر جو ہے اس پیمانے کو دیکھ لیا جائے تو باقرہ کا بھی جو ہے وہ معاملہ سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی یہ حق ہے دلہا والوں کا. نہیں مطلب یہ کہ اب تو جو کچھ بھی ہے جی وہ آپ کا ہے. اب آپ اس کے ماضی کو مت کرے دیں. ٹھیک ہے, اگر انتہائی ماضی برا بھی ہے, بڑی بات ہے مولانا صاحب کا یہ کہنا, بہت بڑی بات ہے کہ ماضی کو نہ کرے دیں. اب جو ہے وہ آپ کا ہے. دیکھیں نا کہ پاسٹ اس کا کیا ہے, نکاح سے پہلے میری ذمہ داری نہیں ہے. یہ نہ مطلب یہ کہ میرا, نکاح کے بعد تو اب میرا ہو گیا نا. واہ, اب اس کو سنبھال کے لے کے چلنا ہے. آپ اس کو سنبھال کے اب آپ ایک دوسرے کا لباس ہے. بالکل جی, قرآن نے تو کہا نا. چلیں, یہ بات بہت بڑی جرت کی بات کہی ہے آپ نے. میں دیکھتا ہوں معاشرے کے سول سوسائٹی کے لوگ اس کو کیسا لیتے ہیں. یہاں پہ ایک اور سوال بھی ہے. اب یہ سب کچھ ہو گیا, شادی ہو گئی, مثال کے طور پہ نہیں بنی, پہلے 2-3 دنوں میں طلاق ہوتی ہے. جہیز کس کا ہے, لڑکی والوں کا یا لڑکے والوں کا؟ نہیں دیکھیے یہ تو جو ہے وہ بالکل میرا خیال ہے اس میں تو کوئی قباحت ہے ہی نہیں. لڑکی کا ہے, لڑکی واپس جائے گا. ابھی سپریم کورٹ کا بھی آیا تھا ورڈکٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کہ لڑکی کو ہی ملے گا. وہ لڑکی کا ہی ہے, لڑکی کا ہی رہے گا. اچھا, کسی بھی عمر کے حصے میں طلاق ہو پھر بھی لڑکی کا ہی ہے؟ سر وہ اس لیے کیونکہ دیکھیں ہمیشہ ہماری سوسائٹی میں دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی کافی ان کو پریشر میں رکھا جاتا ہے, ان پہ کنٹرول کیا جاتا ہے, وہ ان کو لوور لیول سے دیکھا جاتا ہے. لڑکی کو ہمارے جسٹس نظام نے ہمیشہ ان کو فیوریبل آؤٹ کم دیے ہیں. تو اس نظر میں کسی بھی ایج میں اگر ہوتا ہے تو فیوریبل آؤٹ کم لڑکی کے, مطلب خد و خال اگر عورت جیسے ہیں جی تو وہ انہیں کو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, واضح ہو گیا. یہ جو ستی ہونے والی رسم ہے بیرسٹر صاحب, صدیوں سے چلی آ رہی ہے. اب مجھے نہیں معلوم کتنی ریئل ایکٹیو ہے کہ نہیں ہے, کہ اگر مرد چلا گیا دنیا سے, شہید ہو گیا کسی اور معاملے میں, تو عورت, ہندوؤں میں تو ایسا ہوتا تھا کہ جل جایا کرتی تھی, اب وہ زندگی بھر شادی نہیں کرتی. آپ کو لگتا ہے یہ کوئی اس کا رائٹ ہے؟ سر میرے خیال سے تو رائٹ نہیں ہونا چاہیے, پر یہاں پہ کافی ہیں ایسی عورتیں جو شادیاں کرتی ہیں.
میں بھی کافی لڑکیوں سے ہماری جو گیدرنگ ہوتی ہے تو ایک نے کہا کہ میری ڈیورس ہو گئی ہے، بلکہ ان کا تو کسی کا ایک ہسبینڈ بھی انتقال ہو گیا تھا، وہ کہتے میں دوبارہ شادی کروں گی. ٹھیک ہے. تو آبویسلی کیونکہ ایک چلڈرین بھی ہوتے ہیں، ان کو سنبھالنے کے لیے سہارا چاہیے. باقی اس پہ تو میرے خیال سے علامہ صاحب بہتر. جی علامہ صاحب سے تو میں یہ سوال بھی پوچھوں گا، اور ایک اور سوال بھی میں نے آپ سے پوچھنا ہے. ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال میرے پاس ہے. وہ کہتے ہیں حق مہر صرف پیسوں میں ہی ہوگا؟ اب ایک دولہا دلہن نے حق مہر کے طور عمرہ اور زیارت پہ جانا شرط رکھ دیا کہ مجھے بغداد شریف لے جائیں، مکہ مکرمہ لے جائیں، حرمین لے جائیں، یہ آپ کا حق مہر ہے. اور ایک اور جگہ پہ انہوں نے کہا 10 بچوں کو پڑھائیں، یہ میری طرف سے حق مہر ہے. یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے روپیہ پیسہ جو چیز کی شکل میں وہ ہے اصل مہر. اچھا. مطلب اگر کوئی زمین نام کر دیتا ہے ٹھیک ہے مہر کے نام پر، ٹھیک ہے ڈکلیئر کرے کہ یہ مہر ہے، ٹھیک ہے. اگر ویسے ہی دے دیا بغیر کہے تو فقہا نے کہا کہ مہر ادا نہیں ہوا. اچھا یہ نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو اس کو جو ہے وہ یہ کہا جائے کہ مثال کے طور پہ کہ یہ ڈش مہر کے نام پہ میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ اتنی مالیت کا ہے، یہ اس سے زائد مالیت کا ہے، تو مہر ادا ہو گیا. ہو گیا. تو میں جہاں کہیں بھی نکاح پڑھانے کا اتفاق ہوتا ہے، جو بات مان لیتے ہیں وہ ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ طلائی زیورات ہم جو ہے وہ چڑھائیں گے، تو میں نے کہا اس کو مہر میں شامل کر لیں. صحیح ہے. اس کی وجہ ہے کہ جتنی جلد سے جلد اس چیز سے آزادی حاصل ہو جائے. جی. تو 3 رقوم جو ہے نا بڑی پسندیدہ ہیں اللہ کو. اچھا. مہر کی رقم ہے. اچھا. ہدیہ. اچھا. کوئی ہدیہ دے دے. اللہ اکبر. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک اور تیسری چیز ذہن سے نکل گئی. تو یہ 3 جو رقوم ہے نا وہ انتہائی اللہ کے ہاں. مہر کی رقم ہو گئی، ہدیہ ہو گیا، صحیح. اور بہرحال تو یہ جو ہے رقم بہت پاکیزہ اور بہت اللہ کو پسندیدہ ہیں. اچھا وہ مہر جو فوراً ادا نہیں کیا جاتا، جو جی زندگی نکل گئی، بھول بھلا گئے کیا معاملہ تھا، اب وہ گناہ بن کے آئے گا؟ بالکل آئے گا، اللہ کے یہاں جواب دہ ہیں. اچھا. بالکل ہیں. عورت معاف نہیں کر سکتی؟ عورت دیکھیے اگر معاف کر دے خود سے تو کر دے، لیکن گن پوائنٹ پہ اسے تو معاف کر، یہ گناہ ہے. اچھا. یہ دوہرا گناہ ہے. ٹھیک ہے. تو اصل میں دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو کہا نا، فرمایا ہے کہ مطلب یہ کہ نکاح میں اور دوسرے کام میں جو ہے وہ فرق یہی ہے کہ وہ کام چھپ کے کیا جاتا ہے یا علل اعلان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کچھ نہیں، اس میں مہر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، واضح ہو گیا. میں ایک اور سوال لے کے بیٹھا ہوں، یہ بھی میرے عام عوام کے اور سننے اور دیکھنے والوں کے سوالات ہوتے ہیں. ہمارے یہاں سندھ میں لگا لیں اپنی کمیونٹی سے نکل کے شادی کرنا عیب کیوں سمجھا جاتا ہے؟ جی میں بلوچ ہوں، میں سندھیوں میں کیوں کروں گا، یہ سندھی ہوں تو میں مہاجروں میں کیوں کروں گا، پنجابی میں کیوں کروں گا. یہ واقعی ایک عیب ہے اور ریل کاز ہے؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اینسسٹر سے ہوتا ہے. کافی ہمارے پاس ایسی کاسٹ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم باہر نہیں کرتے شادی. جی. پر عموماً اب میرے خیال سے ٹرینڈ تھوڑا چینج ہو گیا ہے. اب زیادہ تر لوگ میرے حساب سے جو ہم بھی دیکھتے لوگوں سے ملتے لو میرج کی طرف جا رہے ہیں. کوئی ان کو اچھا لگ گیا تو ان سے شادی کر لیتے ہیں. اب وہ ارینج والا جو تھا کہ اس میں کبھی پیرنٹس زبردستی کرتے تھے، تو اب لڑکیاں بھی کہتی ہیں کہ ہم بھی پڑھی لکھی ہیں، تو وہ بھی لبرل کی طرف جا رہے ہیں میرے حساب سے. پر یہ ہے کہ اگر کسی کو کہیں اچھا لگ جاتا ہے، آپ دیکھیں پروفٹ پیس اپن جو شادیاں کی وہ بھی باہر کی، جی ایسے کسی قبیلے سے کی، ہر قبیلے سے کی. تو اگر اس میں کوئی میرے خیال سے ریسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے. کسی کو اچھا لگ جاتا ہے تو وہاں پہ شادی. بہت اچھی بات کی. آج نوجوان بڑے خوش ہوں گے بیرسٹر ہلال حسین صاحب کی یہ بات سن کر کہ جس کو جو اچھا لگ جاتا ہے شادی کر لینی چاہیے. لیکن اس میں جو ہے نا وہ تو پسند اور ناپسند تو اپنی ہے، وہ تو پھر اس میں شریعت نے اجازت دی ہے. یہاں تک کہ رشتہ لینے کے لیے جا رہے ہیں تو لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے. سمجھنے کے لیے تو پوری زندگی پڑی ہے، وہ اس طرف نہیں جا رہا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جہیز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور آخری کویشچن ہے میرے پاس جہیز کے حوالے سے. یہ جس کو ڈاوری کہتے ہیں یا یہ جہیز کی جو بھی صورتحال کیا کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو ڈاوری کہتے ہیں. آپ کوئی اردو کا جملہ تو نہیں سمجھ رہے تھے؟ جی میں ایک دم جی. آپ کو یہ بتائیں گے ہندوستان سے یہ رسم آئی ہے جس کو ہم بری بار بار کہہ رہے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ دیکھیے میں نے وہی کہا کہ ہم چونکہ ہندوؤں کے قریب رہے ہیں، ساری ہمارے یہاں رسومات جو ہیں وہ شادی بیاہ غم سب جو ہیں وہ رسومات جو ہیں وہ ہندوانہ ہو رہی ہیں. جی. اسلامی تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. لیکن اس کی ممانعت نہیں ہے اسلام میں. اگر کوئی خوشی سے اپنا دینا چاہے تو دے دے، باؤنڈ نہ ہو. ٹھیک ہے. کہ جیسے ہمارے بڑی کے نام اس فلم میں لے رہا ہوں کہ بدعت تو نہیں ہے یہ. نہیں بدعت تو خیر نہیں، لیکن یہ کہ اس پر جو ہے وہ یہ کہ اگر 11 جوڑے نہیں آئے تو ایک فساد ہو گیا. ہاں یہ نہ ہو. یہ نہ ہو. اس میں مطلب یہ کہ پھر پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت دیں. ٹھیک ہے. کہ وہ قید نہیں ہے. اگر وہ خوشی سے کوئی دے رہا ہے ٹھیک ہے تو گفٹ ہے، ہدیہ ہے نا.
تو ٹھیک ہے فبیہ کوئی سا مسئلہ سر نہیں. بڑی بڑی فیملیز میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی رچ پیپل ہوتے ہیں اپنی بیٹیوں کو کتنا نوازتے ہیں جہیز کے وقت. اچھا یہ نوازنے کی بھی کوئی حد نہیں ہے، بعض کا تو کروڑوں کھربوں اربوں کی شادیاں ہوتی ہیں. اپنا صاحب جو بھی ہے وہاں پہ ایف بی آر کو آنا چاہیے میرے خیال سے. بہت شکریہ جناب. علامہ منظر الحق تھانوی صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، بیرسٹر ہلال وسان صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، آپ سے گفتگو ہو رہی تھی دو بدو بالمشافہ، اور آپ ہی کے سوالات لے رہے تھے کیونکہ معاشرے میں اس طرح کے کیسز روزانہ بڑھتے جا رہے ہیں. اب شاید کہیں نہ کہیں آپ کے لیے تھوڑی سی سلجھن پیدا ہوئی ہو ان تمام الجھنوں میں، اور اگر نہیں ہو تب بھی ہم نے ہفتے میں ایک دن مختص کر رکھا ہوتا ہے طلاق کے ایشوز کے لیے یا پھر یہ جہیز والے ایشوز کے لیے جو شادی اور ازدواجی زندگی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ 2021 میں آپ لوگوں نے جتنی شادیاں کی ہیں نا، ایک ریکارڈ قائم کیا آپ لوگوں نے ماشاءاللہ. فراغت کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان.